نعمان صاحب، آپ بالکل ایک ویسے ہی بچے تھے یہاں امریکہ میں، کیونکہ آپ پلے پڑھے ہیں، اور ویسے ہی بچے تھے جس طرح کہ یہاں عموماً ہائی اسکولس میں ہوتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی بہت زیادہ تعلق یا رجحان یا رابطہ نہیں ہوتا. تو کیسے پھر اس کے بعد آپ ہائی اسکول سے نکلے اور آپ کا دین کی طرف رجحان ہوا؟ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہاؤ ڈو یو، یہ نہیں کہ آپ دین کی طرف کیسے آئے، دین چھوٹا کیسے، پہلی بات سمجھنے کی ہے. کیونکہ آپ میری جو زیادہ تر پرورش ہے وہ مسلمان ملکوں کی ہے، پاکستان کی ہے، سعودی کی ہے. یہاں پر آنے کے بعد جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو نہ یونیفارم ہے، ٹھیک ہے، نہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے، نہ آپ کو کوئی ڈسپلن ہے کلاس روم کے اندر. میں پہلی دفعہ کلاس میں آیا، ہماری عادت کیا ہے، آپ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، یونیفارم آپ نے پہنا ہوتا ہے، استری کیے ہوتے ہیں کپڑے، شوز شائن کیے ہوتے ہیں، اور آپ سیدھے آ کے بیٹھتے ہیں. ٹیچر کلاس میں آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کلاس شروع ہوتی ہے. کوئی آپس میں بات کر رہا تو اس کی شامت آ جاتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے جب تک ٹیچر آپ کو پک نہ کرے آپ جواب نہیں دیں گے. یہ ماحول وہاں کا بالکل نہیں تھا. میں کلاس کے اندر آیا ہوں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا، کوئی یونیفارم نہیں، الٹے سیدھے کپڑے، اور بےہودہ قسم کے کپڑے بھی. اور کسی نے ٹیبل کے اوپر اپنے جوتے ایسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چنگم کھا رہا ہے، کوئی چبا رہا ہے، اور کوئی ایسے بیٹھا پیپسی پی رہا ہے. اٹس ٹرین اسٹیشن. ٹیچر بات کر رہی، کوئی سن نہیں رہا، اور میں آ کے بیٹھا شریف بچے کی طرح کلاس میں ایسے، اور سب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں. پھر ٹیچر نے کوئی سوال پوچھا، بایولوجی کی کلاس تھی، ٹیچر نے کوئی سوال پوچھا، کسی نے کوئی جواب دینے کی زحمت نہیں کی. مجھے جواب پتا تھا پاکستان کی تعلیم سے تو میں نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی شوق میں کہ اس کو کیا آتا ہوگا. اس نے مجھے پک کیا، میں نے جس طرح ہمیں سکھایا گیا تھا کھڑے ہو کے ادب سے تمہیں جواب دینا چاہیے، میں نے کھڑے ہو کے جواب دیا. ساری کلاس ہنسنا شروع ہو گئی. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں یہاں بلانگ نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کا انگلش میں، اس وقت میری انگلش میری زبان نہیں تھی، it was my third language at best. اگر آپ کا انگلش میں ہلکا سا بھی ایکسنٹ ہو تو آپ کا مذاق اڑا کے آپ کو مار کے رکھ دیں گے. آپ کے پہننے اوڑھنے کا مذاق، آپ کی ایتھنیسٹی کا مذاق، آپ کی زبان کا مذاق، آپ کے ریلیجن کا مذاق. It was a joke. میرے یاد سے مشکل سے ایک ہی دوست ہوگا جو مسلمان تھا. سارے دوست تھے یا تو ہندو تھے یا کرسچن تھے، جوئش تھے. اور پھر ان دوستیوں کے ساتھ ایک ماحول بھی آتا ہے، عادتیں بھی آتی ہیں، جو چیزیں یعنی پورے بچپن میں غلط تھیں وہ ایک دم سے اب وہی صحیح ہیں، اور جو آپ کرتے رہے ہو وہ بیکورڈز ہے اور وہ غلط ہے. رائٹ. ہائی اسکول کے 2 سال میں نے گزارے ہیں، اس میں میرا خیال ہے میں نے شاید 1 یا 2 دفعہ جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، مشکل سے کوئی عید کی نماز پڑھی ہوگی. that's what happened in high school. اور آپ کو یہ انوائرمنٹ اپنے پیرنٹس سے بلاک کرنی پڑتی ہے. یعنی اب گھر آتے ہو تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہونے دینا کہ آپ کچھ اور بن چکے ہو باہر جا کے. تو you have to live 2 lives، کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. رائٹ. تو پھر اسی طرح میرا معاملہ چلتا رہا، اور ریلیجن سے تو میں کافی حد تک دور ہو گیا تھا اس وقت تک. کالج میں داخلہ ملا، کالج میں پھر کچھ اور دوست بنے. تو میری جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں کلاس کے علاوہ وہ تھیں کلبز، اسٹوڈنٹ کلبز. اور اسٹوڈنٹ کلبز میں میری خاص پوزیشن یہ تھی کہ مجھے ڈی جیز وغیرہ کے ساتھ نیگوشیشنز کرنی تھی کہ پارٹی کہاں کرنی ہے. دیٹ واز مائی رول. اور ایک دفعہ میں ایشین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے لیے بھی میں اپلائی کرنے والا تھا. تو اتفاق سے ایک لڑکا سامنے سے گزرا اور اس نے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا فلائر دیوار پہ لگایا. تو میرے دماغ میں آیا کہ ہمارے یہاں تو صرف پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی وغیرہ پارٹیز میں آتے ہیں، مسلم میں تو سارے مسلمان ملکوں کے لوگ آتے ہوں گے. تو میں نے اس سے پوچھا یو ہیو امیزنگ پارٹیز؟ اس نے کہا یا وی ہیو امیزنگ پارٹیز. تو میں نے وہ معاملہ چھوڑ کے آئی وینٹ دیئر ٹو سی ہاؤ دیئر پارٹیز آر. اور وہاں جا کے پتہ چلا 2 لڑکے داڑھی والے بیٹھے ہوئے اور ایک پیزا کا باکس رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بٹ دوز 2 guys became my best friends. اور انہوں نے نہ کبھی مجھے پریچ کیا، نہ مجھے کبھی کہا کہ تم نماز پڑھا کرو، تم گندے الفاظ مت استعمال کیا کرو، یہ بری عادتیں چھوڑ دو. کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. They're just friends. اور تقریباً 6 مہینے کی دوستی کے بعد ان میں سے ایک میرے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے چھوڑتے تھے، میں ٹرین لے کے گھر جایا کرتا تھا. He took me in his car. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے بس گاڑی مسجد کے پاس روک دی، کہا تم ٹھہرو میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے. مجھے شرم آئی، میں بھی اندر چلا گیا. میں نے بھی مغرب کی نماز پڑھ لی. مغرب کی نماز میں نے 3ری رکعت میں جوائن کی ہوگی، مجھے ابھی یہ بھی نہیں یاد کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. وہ سب نے سلام کیا، میں نے بھی سلام کر دیا. میں نے پوری کی نماز. لیکن اس ایک نماز میں جو مجھے پیس ملا وہ مجھے زندگی میں عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے فیل نہیں کیا ہوگا. تو اس وقت سے پھر اس دوست کی وجہ سے کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہاں پر امام سراج وہاج ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. کچھ علماء ہیں نیو یارک میں، بہت یونیک قسم کے لوگ ہیں.
شیخ عبداللہ ادھمی ہیں. ایسے لوگوں سے میرا ایک امپریشن تھا ریلیجس لوگوں کے بارے میں کہ یہ بہت بیکورڈز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی جدید تعلیم نہیں ہوتی. شیخ عبداللہ ادھمی فار ایگزامپل لائر ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں کام کر چکے ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹ, اینڈ اے محدث وتھ فوٹوگرافک میموری, اینڈ ہی از ایکسپرٹ ہیں ویسٹرن آرٹ میں اور میوزک میں, اینڈ لائک اینڈ آل آف دس ان ون پرسن. میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ, میرا جو امپریشن تھا ایک ان لوگوں کا کہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا بیکورڈز ہوتے ہیں جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہمارا ایک امپریشن تھا, ایک کلچر ہے ہمارا, اس میں ہمارا ایک امیج بنتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. اٹ واز شیٹرڈ. تو اس کے بعد سے میرا یعنی جو پریویس میری کنسیپشنس تھیں ریلیجس لوگوں کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ چینج ہونی شروع ہوئیں. لیکن میں اس انوائرمنٹ سے آیا نہیں ہوں. تو جب میں نے عربی سیکھنی بھی شروع کی, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور قرآن سیکھنا شروع کیا, تو جو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں وہ عام جو کسی مدرسہ ٹائپ انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, یا تو ان کو آتے نہیں ہیں یا ان کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پر ایک کھلی انوائرمنٹ میں, آپ کو جو دماغ میں سوال آتا ہے آپ پوچھ سکتے ہو. میں نے 2 سال فلاسفی پڑھی ہے کالج میں اپنا میجر کرنے سے پہلے, تو میرے دماغ میں جو ایتھیسٹک کویشچن آتے تھے, ایگنوسٹک کویشچن آتے تھے, جو بلاسفیمس کویشچن میں پوچھتا تھا, جس سے بھی قرآن سیکھا ہے, کبھی کوئی لیکچر سنا ہے میں نے آ کے پوچھتے اس کی کیا تک بنتی ہے, یہ ہاؤ ڈز دس میک سینس, ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس, اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. اینڈ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ ملا کہ وہ یہ سوال پوچھنے کے بعد نہ انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا, نہ کفر کا فتویٰ لگایا, نہ مجھے کہا کہ تم بس وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھو اور پھوکے مارو اپنے اوپر اور پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے عقل مندی سے ریشنلائزیشن سے, لاجک سے جواب دیا, اور قرآن کو ایک گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی ایک انکریجمنٹ دی. You can only spend for the sake of Allah and spend and give sadaqah and help somebody out and not think about what you have left in the bank if 2 things are clear to you. Number 1, ma naqasa malum min sadaqah. When you give, money doesn't decrease. The other part of the belief is actually even deeper, and that is that when we are giving, you're not giving to an orphan. You're actually giving to Allah. آپ نے کب یہ ریلائز کیا اپنی زندگی کے اندر, اب آپ کی جو ڈائریکشن ہے زندگی کی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ آپ قرآن کے طالب علم بنیں گے, کیونکہ آپ کا تعلیمی پس منظر بہت شاندار ہے, آپ نوکری بھی کر رہے تھے. ہاں نوکری تو میں کر رہا تھا, لیکن نوکری میں فلفل نہیں تھا. ایون دو آئی لو ٹیکنالوجی, اور میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ فوٹوگرافی اور ڈیزائن میں تھا. تو مجھے ایک ڈیزائن ڈائریکٹر کی بھی جاب مل گئی تھی جونیئر ایئر آف کالج, 1 سال گریجویٹ ہونے سے پہلے. آئی ہیڈ اے پریٹی گڈ سیلری اس زمانے میں, تو ایکچولی واز کنسیڈرڈ ویری گڈ, maybe 50,000 salary while being a college student, and a design director. میرے انڈر 5-6 لوگ تھے میرے ڈپارٹمنٹ میں, اور بعد میں ایکسپینڈ ہو کے 20 بھی ہو گئے تھے. تو I have an aesthetic eye, I like to think. تو وہ بیک گراؤنڈ تو میرا تھا, اور وہ ایک ڈیزائن اور ایک شوق بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی I got laid off. ہوا یہ کہ 2001 میں the .com bust happened, right? So a lot of technology jobs جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گئیں. تو ہماری ڈپارٹمنٹ میں بھی تقریباً 50 لوگ لے آف ہو گئے تھے, میں بھی لے آف ہو گیا تھا. تو اس دوران مجھے جو فری ٹائم ملا, سیورنس پیکج تو چل رہا تھا, اس دوران مجھے فری ٹائم ملا, میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور عربی تھوڑی بہت دوستوں کو پڑھانی شروع کر دی. اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور میں نے کہا یار یہی پڑھانے کا مزہ ہے. پھر کسی سے ایک ایسی دوست سے بات کر رہا تھا, میں کچھ مسجد میں کچھ لوگوں کو پڑھا رہا تھا, تو اٹ ہیپن کہ ایک پروفیسر تھے عربی کے, الجیرین ہیں وہ, اور لانگ آئلینڈ میں ایک کمیونٹی کالج ہے, اس میں عربی کے پروفیسر تھے. ہی سیٹ ان مائی کلاس. انہوں نے اتنی انجوائے کی, وہ کہتے ہیں میں اپنی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں تو میری پوزیشن لے لو. تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کر کے آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ ایٹ دا کالج عربک, اینڈ آئی ریئلی انجوائے دیٹ ٹو. اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, مسلمان تو نہیں ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیچنگ عربک فار کانورسیشن, فار کمیونیکیشن. لوگوں سے آپ شروع میں پوچھتے ہیں آپ عربی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں, سروے ہوتا ہے, کوئی کورس لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں مائی گرل فرینڈ از عرب, آئی وانٹ ٹو نو عربک, اور آئی وانٹ ٹو جوائن دا ملٹری, اور آئی وانٹ ٹو ورک ان دی آئل انڈسٹری. اس طرح کے جواب. میری اپنی موٹیویشن کیا تھی عربی کی, کہ اس سے قرآن ان لاک ہوتا ہے میرے لیے. تو پھر بھی ایک طرح ایون دو میں بہت انجوائے کر رہا تھا, مجھے ایوارڈ بھی ملے, ٹیچنگ ایوارڈز بھی ملے, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں مسلم کمیونٹی کو پڑھاؤں, اور ایسے لوگوں کو پڑھاؤں جو اپنے آپ کو ریلیجس اسٹوڈنٹ بھی نہیں سمجھتے. تو اس وقت پھر بینہ کا کانسیپٹ میں نے شروع کیا, اور ریئلی آؤٹ آف انجوائمنٹ آف ٹیچنگ. میرا جو فارمولا تھا یہ تھا کہ یو شوڈ ریئلی انجوائے واٹ یو آر ڈوئنگ. اور میری کلاسز, عربی کی کلاسز جب میں نے شروع کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, آئی تھنک جب نیو یارک میں نے شروع کی تھی, پہلے سیشن میں 70 لوگ آئے ہوئے ہیں, 10 سیشنز ہونے ہیں,
آپ کو پتہ ہے کلاسز میں کیا ہوتا ہے نا, 70 سے شروع ہوتے ہیں, پھر 60, پھر 50, پھر مشکل سے 3 بج جائیں گے آخر میں. پہلے دن 70, دوسرے دن 75, تیسرے دن 80. لوگ اپنے کزنس کو بلا رہے ہیں اور کو بلا رہے ہیں, دس از ٹو مچ فن, یو ہیو ٹو کم. اٹ ٹرنڈ انٹو اے پارٹی. تو یہ میں نے جگہ جگہ جا کر کرنا شروع کیا, اینڈ آئی ریئلی ریئلی انجوائڈ اٹ. سو بینہ کا خیال کیسے آیا اور کب آپ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے؟ بینہ کا کانسیپٹ 2005 میں کچھ ٹریول کرنے کے بعد, کچھ ادھر ادھر کورسز کرانے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ ایک اس کام کو میں ڈیڈیکیٹ کر دوں ایز این آرگنائزیشن. میرا ایک انٹرپرینوریل سا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ تر جس بیک گراؤنڈ سے ہم آتے ہیں وہاں پر اگر آپ کی جاب ہے تو اس کو ذرا جاب میں ہی رہو, وہی اسٹیبل ہے, اور ایکسپیریمنٹ نہ کیا کرو, رائٹ. لیکن میرے اندر ایک وائرس ہے ایک قسم کا, دیٹ آئی نیڈ ٹو بی انٹرپرینوریل, ایکسپیریمنٹل. میں نے کہا میں نے ایک عربک انسٹیٹیوٹ قائم کرنی ہے امریکہ میں, اور میں نے اس میں ہزاروں لوگوں کو عربی پڑھانی ہے. دوستوں نے بھی کہا پاگل ہو گیا تو, دماغ خراب ہو گیا, اچھی بلی جاب ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا عربی پڑھنے, کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا چلو ایکسپیریمنٹ تو کرتے ہیں. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک سروس ہے اور اس سروس میں 10 لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں, بہت زیادہ, یعنی انہوں نے اس کو آپ کی سروس کو ایکسپیرینس کیا, اور اس کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد ان کا ریویو بہت ہائی ہے, اس کا مطلب ہے اس طرح کے 10 ملین لوگ اور ہیں جن تک آپ ابھی نہیں پہنچے. ایک ٹیسٹ گروپ, سلیکٹ گروپ کے ساتھ اگر آپ ایکسپیریمنٹ کریں اور وہ سکسیزفل ہو تو پھر آپ میں کانفیڈنس آ جانا چاہیے. میں نے ٹیسٹ گروپ کر چکا تھا, ریویوز میرے پاس تھے, اب کسی اور میں کانفیڈنس ہو نہ ہو, مجھ میں بلائنڈ فیتھ اب تھا. میں اس کو بلائنڈ بھی نہیں کہتا, مجھے پتہ ہے اس نے کام کرنا ہے. تو اس لیے اس کانسیپٹ کو میں لے کے چلا. میں نے اور دوسرا میرا جو اسلامک پروجیکٹس اور ادر پروجیکٹس کے بارے میں میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا تو اس کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ڈونیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا بھی اتنا اچھا بزنس پلان ہونا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ وہ لانچ ہو جائیں تو ان کو دوبارہ کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ہو سکتا ہے آف دا گراؤنڈ کرنے میں کچھ مشکل ہو, لیکن ایک دفعہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے پیر پر تو کھڑے رہیں, بار بار ہر سال مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, ہر رمضان میں آ کے ہاتھ نہ نکالنے پڑیں. دے شوڈ بی انٹرپرینوریل ان نیچر. میرا اپنا کانسیپٹ تو یہ کہ بینہ شوڈ بی سو سیلف سفیشینٹ کہ نہ صرف یہ کہ یہ نہ مانگے بلکہ یہ اور انسٹیٹیوشنس کو سپورٹ کرے, اور پروجیکٹس کو سپورٹ کرے. میرا اپنا ایک کانسیپٹ ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اگلے 10 سال میں فرام اے نان پروفٹ پوائنٹ آف ویو. اس میں یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ایک اچھا سا ترجمہ ویڈیو کے فارمیٹ میں ان زبانوں میں ہو جن میں مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے. پنجابی میں ہو, سندھی میں ہو, سرائکی میں ہو, کولوکویل بنگالی میں ہو, بہاسا میں ہو, اور پھر ان کو ٹیبلٹ ڈیوائسز پر ڈالا جائے پوری ویڈیو ٹرانسلیشنس کو, اور گاؤں میں دیا جائے جہاں انٹرنیٹ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. ان لوگوں تک یہ چیزیں, یہ ایجوکیشن پھیلائی جائے جہاں ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ماؤں تک یہ ایجوکیشن پھیلا دو گے نا تو ود ان اے جنریشن آپ کو اس کا افیکٹ نظر آئے گا. جب ان کے ذہن کھل جائیں گے, جب ان کا دماغ سوچنا شروع کر دے گا تو یو سی ریپل افیکٹس. اس کی ایک اور سوچنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کے ذریعے سے ذہنوں کو نہیں کھولیں گے تو آج جو ہم ریلیجس ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں نا, میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا حل ریلیجن کو ہٹانا نہیں ہے, ریلیجن کو ٹھیک سے ایجوکیٹ کرانا ہے. ایک پولیوٹیڈ, غلط قسم کا, کلوز مائنڈیڈ قسم کا ورژن آپ پڑھا رہے ہیں یا آپ پاس ڈاؤن کر رہے ہیں, جب تک آپ اس کا آلٹرنیٹیو پرووائڈ نہیں کرو گے یہ مسئلہ برے سے اور برا ہوتا چلا جائے گا. اینڈ وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ. اگر آپ اس وقت کوئی ینگ لڑکے جو اس رجحان کی طرف چلے گئے ہیں انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, دے مے بی اے ڈیفیکلٹ کیس, لیکن ابھی 5 سال کے بچے بھی ہیں, 6 سال کے بچے بھی ہیں. اگر آپ نے ان کے لیے ایک بیٹر ایجوکیشن کا راستہ ابھی سے قائم نہیں کیا, یو آر گونا سی اے مچ بگر پرابلم ان 10 years. صحیح. تو نعمان مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بینہ آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کو کیا اس وقت احساس تھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ کیلکولیٹڈ آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ اچھا چلے گا ادارہ, لیکن کیا خیال تھا کہ اتنی کامیابی ملے گی اتنی جلدی؟ اور تو اندازہ بھی نہیں تھا. میرے دماغ میں بس ایک بات تھی کہ میں یہ کام اپنے شوق کا کام کر سکوں اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. میں اپنے کام کے لیے سیلف سفیشینٹ ہوں. لیکن جب بھی ایک فرنٹیئر کراس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور میرے سامنے ایک اور مائل سٹون رکھ دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہو. جب یہ ڈریم پروگرام کی بات آئی تھی کہ ایک فل ٹائم اسکول ہوگا جہاں لوگ قرآن اور عربی پڑھنے 9 مہینے کے لیے 11 مہینے کے لیے آئیں گے, یہاں پر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا. وہ یہاں کیوں آئیں گے, ایجپٹ کیوں نہیں جائیں گے, یہاں کیوں آئیں گے, پاکستان کیوں نہیں چلے جائیں گے, انڈیا ندوۃ العلماء ہے, دارالعلوم ہے, ازہر ہے, مدینہ یونیورسٹی, یہاں کیوں آئیں گے لوگ, پاگل ہوں گے ٹیکساس آئیں گے عربی پڑھنے, قرآن پڑھنے. لیکن میرے دماغ میں ایک کانسیپٹ تھا کہ لوگ آئیں گے اور لوگوں کو ایک خاص قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے.
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو برک اینڈ مورٹر اسکول ہوتے ہیں جس میں کلاس روم ہے, کیمپس ہے, فیسلٹیز ہیں, فیکلٹی ہے, ان کے ایکسپینسز اتنے ہوتے ہیں کہ سیلف سسٹیننگ نہیں ہوتے. میرا ایک کانسیپٹ تھا کہ نہ صرف یہ کیمپس بنے بلکہ یہ اکنامکلی سیلف سسٹینڈ ہو, اس کو باہر سے فنڈنگ کی ضرورت نہ پڑے. اور الحمدللہ یہ 6 سال سے چل رہا ہے, فل ہاؤس اسٹوڈنٹس ہیں اور اٹس نیور نیڈیڈ فنڈ ریزنگ الحمدللہ. تو یہ اب جب اس مائل اسٹون تک پہنچے, اس کو میں نے ڈریم پروگرام کہا تھا کیونکہ اٹ واز اے ڈریم. لیکن جب یہ بھی مائل اسٹون کراس ہو گیا تو پھر دماغ میں آیا اچھا یہ تو ہو گیا, اب آگے کیا کرنا ہے, اب آگے کیا کرنا ہے, اب آگے کیا کرنا ہے. اور جو میں آگے کی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. کیمپس کی آپ بات کر رہی تھی پہلے کہ پاکستان میں کب آئے گا, ملیشیا میں کب آئے گا. میں آپ کو واللہ بتاؤں ایسے لوگوں نے آ کر مجھے اپروچ کیا ہے, کہا یہ زمین دیکھ رہے ہو, یہ سب تمہاری ہے, یہ کیمپس یہ تمہارا ہے. لندن میں مجھے پوری بلڈنگز آفر ہوئی ہیں, کیلیفورنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں. بلڈنگز, پیسے اور زمین اور انفراسٹرکچر, اس کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ٹیلنٹ کی ہے, کمی ہے تو لوگوں کو تیار کرنے کی ہے. تو اس لیے میرا فوکس اس طرف ہے کہ لوگوں کو کیسے تیار کیا جائے. میں یہاں کی پروگریس سے بہت خوش ہوں. جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہاں جب میں نے یہ اسکول شروع کیا تھا 6 گھنٹے روزانہ کے میں پڑھاتا تھا. اب میں یہاں ایز اے وزٹنگ انسٹرکٹر آتا ہوں اور مجھ سے اچھا پڑھا رہے ہیں لوگ. جو ینگ ٹیلنٹ یہاں پر ڈیولپ ہوا ہے الحمدللہ, جو بیج میں نے یہاں پر سوئے تھے وہ دیر ٹریز ناؤ, اور اب وہ اپنی ٹریننگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. You reading the Quran was something that, I could just do it, actually with difficulty, making, careless errors and not having a level of fluidity. I'm able to look at any page in the Mus'haf and, translate a majority of it. I think that's a huge blessing that Allah's blessed me with. And I'm very grateful to Bayna. کتنے لوگوں کو اتنے سالوں میں ٹرین کیا ہے, اور اس وقت آپ کا کیا بینا کا سسٹم کیا ہے, کتنی کلاسز ہوتی ہیں سال میں, کتنے کورسز آپ دیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک رن ڈاؤن دیتا ہوں بینا کا. فل ٹائم پروگرام دا ڈریم پروگرام, اس میں 60 اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہر سال, ہماری کیپ ہے 60 اسٹوڈنٹس کی. اس کی فیکلٹی تقریباً 15 لوگ ہیں. اس میں ٹیچرز اسسٹنٹس بھی ہیں, مین ٹیچرز بھی ہیں, وہ سب میرے گریجویٹس ہیں, تقریباً تمام میرے گریجویٹس ہیں. یہاں تک کہ ایڈمنسٹریشن میں بھی جو لوگ ہیں وہ تقریباً سبھی میرے گریجویٹس ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ایک آن لائن کورس شروع کیا ہے, اس میں 1500 سے 15,000 تک لوگ آن لائن شرکت کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ میری امید ہے کہ لوگوں کو ٹرین کر کے آن لائن کورس بھی اردو میں بھی کیا جائے انشاءاللہ, اور زبانوں میں بھی کیا جائے. اس کو چلانے والے بھی 2 میرے گریجویٹس ہیں اور ان کے اسسٹنٹس بھی میرے گریجویٹس ہیں. یہ 2 ڈپارٹمنٹ ہو گئے, ایک آن سائٹ یہاں پر, ایک آن لائن دی ایکسیس پروگرام. پھر تیسرا پروگرام ہمارے ہیں لائیو ایونٹس. لائیو ایونٹس میں پریڈومیننٹلی میں ہی انوالو ہوں, اور کچھ لوگ بھی ہیں لیکن مین فیچر میں ہی ہوں. میں جاتا ہوں لندن یا ملیشیا یا خلیج یا کینیڈا یا آل اکراس دی US, اور میں بڑے سے بڑا وینیو دیکھ کر لارج اسکیل لیول پر ایونٹس کرنا چاہتا ہوں جہاں قرآن کے بارے میں ایک ریفریشنگ ایکسپیرینس لوگوں کو دیا جائے. پروگرام کا نام ہے اسٹوری نائٹ, یعنی ٹیک اے اسٹوری فرام دا قرآن اینڈ ٹیل اٹ انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, وہ پروگرام اب اتنا ایوالو ہوا ہے, میں حیران رہ گیا ہوں. پہلے میں کیا کرتا تھا 300 لوگ آتے تھے, 400 لوگ آتے تھے, 500 لوگ آتے تھے. آخری دفعہ جب میں نیو جرسی گیا تھا 4000 لوگ تھے, ہمیں کنونشن سینٹر لینا پڑا تھا. شکاگو گیا تھا 2500 تھے اور باہر 1000 لوگوں کی ویٹنگ لسٹ تھی. سری لنکا گیا تھا تو 12000 لوگ تھے. وہ اس کا اسکیل بدل چکا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب انگلینڈ میں کریں تو ویمبلی اسٹیڈیم میں کریں, بڑے اسکیلس پر کریں. اور اس کا مقصد مسلمان ممالک میں تو یہ ہے کہ اس میں آپ اندازہ کریں, اس میں ریلیجس لوگ نہیں آتے, اس میں نان مسلمس بھی آتے ہیں, اس میں ایسی فیملیز بھی آتی ہیں جو آپ کو کبھی مسجد میں نہیں ملیں گی, جن کا اور کسی چیز سے میرے ساتھ ایک قسم کی ان کی ایفیلیشن ہے, لیکن ادر ریلیجس ایجوکیشن میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور میں چاہتا بھی اسی آڈینس کو ریچ کرنا ہوں پرائمرلی. جو لوگ ویسے بھی ریلیجسلی اورینٹڈ ہیں ان کے لیے بہت سارے ریسورسز ہیں, لیکن جو لوگ دا ریسٹ آف دا 99% ان کے لیے کوئی سروسز ہی نہیں ہے, ان کی زبان میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا, رائٹ. اینڈ دیٹس دا ون آئی ایم انٹرسٹڈ ان. تو میرا ویسٹرن ورلڈ میں جو میرا ایک کانسیپٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی یونٹی کو اور ان کی انٹرسٹ کو اور ان کے انتھوزیازم کو ایک طرح سے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جائے ان ایونٹس کے ذریعے, تاکہ مین اسٹریم لوکیشنز پر یہ ایونٹس ہوں. باقی دنیا بھی دیکھے کہ مسلمان جو ہیں دے کین کم ٹوگیدر فار گڈ تھنگس, فار پیسفل تھنگس. اور یہ ایک طرح سے ایمبیسڈرشپ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو کہیں کہ قرآن ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. اب تو آپ اپنے دوست کو انوائٹ کر لو, اپنے کو ورکر کو انوائٹ کر لو, آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن میں کیا بات ہے, تو آ کے میرے ساتھ ایونٹ پہ آ جاؤ, یو ول انجوائے اٹ اے لاٹ, رائٹ. تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے, اینڈ اٹس بین رننگ. دیٹس دا لائیو ایونٹس ڈپارٹمنٹ. اس میں انشاءاللہ اس سال کے پروگرام میں جو نئی لوکیشنز ہیں ساؤتھ افریقہ میں 3-4 سٹیز میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ, اور فلپینز میں بھی ارادہ ہے, اور
یورپ پرابلی اکراس یورپ ٹور انشاءاللہ. خلیج میں میں جاتا رہتا ہوں انشاءاللہ, موقع ملا تو اس سال بھی جاؤں گا. اگلے سال کے شروع میں میری امید ہے کہ پاکستان کا کچھ بن جائے انشاءاللہ. آئی ایم آپٹیمسٹک. ایک آخری بات آپ سے کہہ دوں, جو آخری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, میرے نزدیک پرابلی دا موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ. میں نے جو اب تک قرآن پر کام کیا ہے اور جو کرنے والا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام آرکائیو ہو جائے. میں ریپیٹ نہیں کرتا. تو اگر میں نے کسی صورت پہ ریسرچ کیا ہے, لیکچر کیا ہے یا کسی سبجیکٹ کو ٹیکل کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی دفعہ کروں تاکہ میں آگے کام کرتا چلا جاؤں. وہ تمام کام آرکائیو ہو رہا ہے اور اس کی ایک لائبریری, قرآن کی لائبریری بلڈ ہو رہی ہے. اٹس آن بینہ.tv. تو وہ ہمارا چوتھا ڈپارٹمنٹ ہے. الحمدللہ اٹس گرون کوائٹ اے بٹ. اس میں تقریباً 50,000 سبسکرائبرز ہیں. میری امید ہے کہ اگلے 2-3 سال میں should have 2-3 million subscribers انشاءاللہ. The problem is the way we think about success and the way we think about failure. For Muslims, it's supposed to be different. All human beings can see it a certain way, that's fine. They have the apparent view of success and failure. But us, Muslims, Allah has given us clearer glasses. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. بینہ ٹی وی بھی چل رہا ہے, آپ کے لیکچرز ویڈیو کے اوپر اویلیبل ہیں, آن لائن پروگرامس ہیں آپ کے. اس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہے جو دیگر علماء ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, یا اوور آل, کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے آپ کو نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اب ناگزیر ہو گیا, ضروری ہو گیا؟ میرے نزدیک تو اٹس ناٹ اونلی لائک نہ صرف کہ ضروری ہو گیا ہے, میرے نزدیک یہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیے, سوشل میڈیا کی وجہ سے دا پلینگ فیلڈ از لیولڈ. مجھے کسی براڈ کاسٹ نیٹ ورک یا کسی ہائی لیول ٹی وی اسٹیشن پر جا کر ایئر ٹائم کی ضرورت نہیں رہی اگر میرے میسج میں کوئی پاور ہے. اب ہر ایک کے پاس, جس کے پاس بھی ایک کیمرہ ہے یا کیمرہ فون ہے, دے کین بی اے پریزنٹر آن یوٹیوب, رائٹ؟ تو دا پلینگ فیلڈ از اوپن. تو اگر ہر کوئی پریزنٹر بن سکتا ہے تو پھر اوپر کون آئے گا؟ اوپر صرف وہی لوگ آئیں گے جن کے کانٹینٹ میں اور کوالٹی میں ایک طرح سے ایک نمایاں متمیز شے ہو, رائٹ؟ تو اٹس ناٹ اونلی اے کمپٹیشن آف, ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے, لیکن اس میں صرف رائزنگ ٹو دا ٹاپ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پش کریں ہر اینگل سے. یعنی اگر میں ریسرچ کروں تو میں ایسی کروں کہ میں نے کبھی ایسی ریسرچ کی ہی نہ ہو. پریزنٹ کروں تو ایسا کروں کہ اس سے اچھا پریزنٹ میں کر ہی نہیں سکتا. ریکارڈ کروں, پروڈیوس کروں, ٹیکنالوجی استعمال کروں, ہر چیز کو ایکسلنس کے طور پر. میڈیوکریٹی میں افورڈ کر ہی نہیں سکتا. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف. اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے آ کے اسپیچ دو, مجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی کین جسٹ گو اینڈ میں کچھ بھی کہہ دوں, لوگ سن لیں گے, رائٹ؟ بٹ آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف, دیٹ آئی ہیو ٹو بی دا بگیسٹ. اب باقی جو یہاں سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سب سے بڑا اسٹوڈنٹ مجھے ہونا ہے, مجھے ایک ایگزامپل قائم کرنی ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی میرے نزدیک بہت اہم ہے. الحمدللہ وہ یوٹیوب پارٹنر, ہمیں یوٹیوب ہیڈ کوارٹرز میں بھی بلایا گیا ہے, ہمیں ریکگنائز کیا گیا ہے. فیس بک کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپس ہیں. فیس بک ہیڈ کوارٹرز میں ڈبلن میں بھی جا چکا ہوں, اور انشاءاللہ کیلیفورنیا میں میرے کالیگز جا چکے ہیں, میری پروڈکشن ٹیم جا چکی ہے, اور ہمیں فیچر بھی کیا گیا ہے. انفیوژن سافٹ کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے, وچ از اے لیڈنگ مارکیٹنگ ٹول. تو ٹیکنالوجی کو لیوریج کرنا میرے نزدیک بہت بہت اہم ہے. ساتھ ہی ڈیزائن, ایستھیٹکس, ان چیزوں کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے. برانڈنگ, ان چیزوں سے, یہ چیزیں بائی دم سیلوز ہالو ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل بیکار قسم کی پروڈکٹ ہو لیکن مارکیٹنگ آپ کی بہت اچھی ہو. دیٹس پاسبل میرے نزدیک. لیکن اگر آپ کے پاس پروڈکٹ شاندار ہے, اب ہم جو چیز پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ قرآن ہے, اس سے اعلیٰ چیز کیا ہوگی؟ تو اس کو پیش کرنے میں جو ٹول بھی آپ نے استعمال کرنا ہے, بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. میرا تمام اسٹاف کانسٹنٹلی ٹریننگ میں لگا ہوتا ہے. میرا پروڈکشن کرو کانسٹنٹلی ٹریننگ میں لگا ہوتا ہے. یہاں جو بیسٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی ایون گو ٹو ٹریننگ فار ہالی ووڈ, دے گو ٹو انڈرسٹینڈ پوسٹ پروڈکشن, کلر کریکشن, دیز تھنگس. مارکیٹنگ ٹیم کو میں بھیجتا رہتا ہوں, یا فیس بک جاتے ہیں ٹریننگس کے لیے, یا جاتے ہیں یا یوٹیوب میں یا گوگل HQ میں جاتے ہیں, ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, بیکاز آئی وانٹ دیم ٹو کنٹینیوسلی گرو ان ایوری فیلڈ. آپ کے ٹیچنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے, بہت لوگوں سے میں نے سنا ہے اپنے ارد گرد کہ جی جب بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بالٹیمور DC کے ایریا میں, کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے کیونکہ وہ نعمان علی خان کی بات زیادہ بہتر طریقے سے سنتے ہیں. تو شاید آپ یوتھ کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. ایسا کس طرح سے ممکن ہے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں کوشش نہیں کرتا یوتھ سے کنیکٹ کرنے کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسی بات ہم بیٹھے کر رہے ہیں, میں پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے. جیسی بات کوئی کسی سے ریسٹورینٹ میں بیٹھا کر رہا ہو, آرام سے کر رہا ہو, ویسی بات کرو. بی یور سیلف, جسٹ بی یور سیلف.
اگر اسٹیج میں میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے 10,000 لوگ ہیں, اٹ ڈزنٹ ایکچولی میک اے ڈفرینس. میں نے جو بات کسی سے بیہائنڈ دا سین کرنی تھی وہی بات میں نے اسٹیج پر بھی کرنی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے, ایک جینیوننس ہوتی ہے. میرے نزدیک ریلیجس اسپیکنگ میں ایک طرح سے ایک آرٹیفیشل قسم کا ایک ڈیمینر ہوتا ہے. کسی سے آپ مولانا صاحب سے آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں, میرے کچھ ٹیچرز بھی تھے اور کچھ کالجز بھی تھے, بیٹھے بات کر رہے ہیں, بالکل نارمل طریقے سے بات ہو رہی ہے. اب جب اس نے جا کے مائک لگایا ہے تو الحمدللہ, یہ اس کو کیا ہو گیا, ابھی تو بہت نارمل طریقے سے بات ہو رہی تھی. یو نو کہ آپ کو آواز ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو طرح طرح کے ایگزاٹک شعر کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عام کانورسیشن میں آپ ایسے بات نہیں کرتے. یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ایلیمنٹس جو ہے نا, ان کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے. میرا اصل فارمولا کیا ہے, قرآن کے بارے میں بات کرو اور دل سے بات کرو, آسان زبان میں بات کرو اور کسی کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کرو. جسٹ بی یور سیلف, یو نو. دوسری بات یوتھ کے بارے میں, پرابیبلی کیونکہ میں تو ریلیٹیولی مچ اولڈر, بٹ میرے نزدیک جن ایکسپیرینسز سے میں گزرا ہوں وہ ایک طرح سے یونیورسل ایکسپیرینسز ہیں اس سینچری کے. ریلیجس کانفلکٹ, ٹیمپٹیشن, یو نو, ایک طرح سے پیرنٹس کی ایک طرف سے ریلیجن کی طرف ایک پل ہے, اور دوسری طرف دنیا کی اپنی پل ہے. اسکول میں ایک اور انوائرمنٹ ہے, اور ایک جنگ چل رہی ہے ہر بچے کے اندر کہ میں اپنے دوستوں کی طرح بنوں یا اپنے پیرنٹس کی طرح بنوں, اور وہ دونوں کی طرح ہی بن جاتا ہے. گھر آتا ہے تو اس طرح, باہر جاتا ہے تو اس طرح, رائٹ. اور پیرنٹس کو اگر یہ نظر بھی آ رہا ہو تو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا, رائٹ. تو ایک طرح سے ہم ریالٹی سے ڈیل نہیں کرتے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ بات جیسی ہے وہ سیدھی سیدھی کر دو. فرض کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھ سے کافی لوگ خفا بھی ہیں, اس کی وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے, میں الٹی سیدھی باتیں بھی کر دیتا ہوں, لیکن خیر, ہمارے دین میں والدین کے حقوق پر بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس پہ میں نے کافی لیکچرز بھی دیے ہیں, لیکن کبھی کبھار میں نے بچوں کے حقوق پر بھی لیکچرز دیے ہیں. اب جب میں نے بچوں کے حقوق پر لیکچرز دیے ہیں تو پتہ ہے کسے غصہ آیا ہے؟ والدین کو. آپ نے کیا بات کر دی, آپ کو والدین کے حقوق کی بات کرنی چاہیے تھی, یہ تو ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے. اب یہ کہیں گے نعمان نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, یہ کہا ہے. اب وہ آپ کو کوٹ کر کے ہمارے سر پر مارتے ہیں. جب میں والدین کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو کون کمپلین کرتا ہے؟ بچے کمپلین کرتے ہیں. جب میں شوہر کے حق کی بات کرتا ہوں تو وائفس کمپلین کرتی ہیں. جب میں وائفس کے حق کی بات کرتا ہوں تو شوہر کمپلین کرتے ہیں. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. یعنی آپ اسلام سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے مطلب کی بات نکل آئے, کوئی آپ کو آپ کا حق دے دے. آپ نے کسی کا حق دینا ہو نہ دینا ہو, رائٹ. ایک طرح سے ایک سیلفشنس بن چکی ہے ہمارے اندر. لیکن اس کے باوجود جس چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ نگلیکٹ کی جا رہی ہے, اس کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس چیز کو میرے نزدیک مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے دین میں, یا اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, وہ کوئی غصے ہو نہ ہو مجھے وہ بات کرنی ہے. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر قرآن کو مس کوٹ کیا جا سکتا ہے, مس انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, تو میں کیا چیز ہوں؟ آپ نے بینہ کے بہت سے انیشیٹوز کے بارے میں بات کی جس کے اندر آپ قرآن کو زیادہ طریقے سے خاص طور پہ یوتھ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کی اس وقت 45 سے 60% آبادی یوتھ کے اوپر مشتمل ہے, 15 سے 30 سال کے جو بچے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شدت پسندی کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ آ گیا ہے گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ وہ مدرسوں کے اندر دینی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور جو جس طرح سے بھی پڑھانا چاہ رہا ہے پڑھا رہا ہے. دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عام اسکولوں کے اندر تدریسی کتب ہیں, اسلامیات وغیرہ, اس کو بھی شاید دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے, میری اپنی تعلیم پاکستان کی ہے, یعنی دینی تعلیم, بنیادی تعلیم میری پاکستانی کریکولم سے ہی ہے. اسلامیات میں نے بھی پڑھی ہے. اس میں 2 باتیں کر دوں. یہ جو پرابلم بہت گہرا ہو اور اس میں ملٹیپل ڈیمینشنز ہوں, اس کی کسی ایک ڈیمینشن کو ہائی لائٹ کر اس کو پرابلم بنا دینا میرے نزدیک غلطی ہے. ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ, دنیا بھر میں ایجوکیشن کا مسئلہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے, اور اسلامک ایجوکیشن کا مسئلہ بہت ہی گہرا مسئلہ ہے. میرے نزدیک وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس. مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں کئی پازیٹیو ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں بہت سارے سولوشنز بھی ہیں. یہ ان مدارس میں جگہوں پر جو مدارس قائم ہیں وہ ایسی جگہ پر وہ ایک واحد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جہاں کسی اور قسم کی ایجوکیشن کا نام بھی نہیں ہے. تو اٹس ایکچولی بیٹر دین اس کو ایلیمینیٹ کر دیں تو پھر بچے گا کیا. اور جو بچے وہاں پر ہیں ان کو اور کہیں جانے کا کوئی اور جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ریالٹی بھی ہے آن دا گراؤنڈ. تو ہمیں ایک پریگمیٹک ایز اپوز ٹو اے فلوسافیکل آئیڈیلسٹک اپروچ لینے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک جو لوگ مدارس کو چلا رہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد, اکثریت تعداد ایسی ہے جو بہت ریزنیبل قسم کے لوگ ہیں ایٹ دا سینئر لیول آف لیڈرشپ, جن سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے طبقات اب سوسائٹی میں, میرا اپنا جائزہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ریلیجس طبقات ہیں, جو عالم طبقہ ہے, ان کو بالکل ان کا ایک الگ سب سوسائٹی بن چکی ہے.
اور جو باقی سوسائٹی ہے پاکستان کی وہ ایک الگ سوسائٹی بن چکی ہے اور ان کی آپس میں کنورسیشن بہت مشکل ہے, اور اسی لیے ان دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اسمپشنز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اندر جا کر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان میں تو ایکچولی بہت ریزنیبل لوگ بھی ہیں اور یہ سجیشن سننے کو بھی تیار ہیں, لیکن آپ بہت اگریسو اپروچ اگر لے کر آتے ہیں نا, تو جیسے آپ کی طرف کوئی اگریسو اپروچ لے کر آئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا وہ بھی, اور آپ کے بارے میں لوگ اوور سمپلیفائی کر کے اسٹیریوٹائپ کر کے باتیں کرتے ہیں, یہی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا مدرسے کی اپروچ سے پوری طرح اتفاق نہیں ہے, لیکن ان میں جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. ان کے جو سینئر علماء ہیں اور جو کافی ساری بہت سویلائز قسم کی باتیں, بہت فارورڈ تھنکنگ باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ باتیں ٹرکل ڈاؤن ہو کر نچلے لیول تک نہیں پہنچتی, لیکن پہنچانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ اگریسو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہماری ہی قوم ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں. جب تک آپ ایک سول ڈائیلاگ اور ایک اوپن ڈائیلاگ کا دروازہ نہیں کھولیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات جو میں کہہ دوں کہ ہمارے ہاں اسلامک ایجوکیشن بہت پرابلمٹک ہے, یعنی جو آفیشیل اسلامک ایجوکیشن ہے میرے نزدیک بہت پرابلمٹک ہے. کیوں پرابلمٹک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ اس میں سیرت کے کچھ واقعات ہیں, بدر ہے, احد ہے, جنگوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اسلام کو ایک جنگی ریلیجن کا ٹائپ پیش کیا جاتا ہے اور یہ اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی کچھ بنیادی مطالبات ہیں, کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ ایتھکس ہیں جو ایک پرسنالٹی کے اندر آنے چاہیے. وہی اس دین کی بنیاد ہے, اس کے اوپر تمام دین قائم ہوتا ہے. ان ایتھکس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. ہم نے ایک کریکولم کو لیا ہے جس نے ہماری ماڈرن ریالٹی کو بھی اسیس نہیں کیا. دیکھیے, بفور یو گیو ایجوکیشن از دا سولوشن ٹو اے پرابلم. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلم, اگر آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا تو آپ کو حل کہاں سے نکلے گا؟ تو ہمارا مسئلہ اس وقت, جہاں تک میرا تجزیہ ہے, اور میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ہزاروں ای میلز آتی ہیں پاکستان سے, فیس بک پوسٹ آتی ہیں, لوگوں سے بات ہوتی ہے. جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ریلیجن سے بالکل اس کا دل اٹھ چکا ہے. اگر ریلیجس بھی ہیں تو بہت مائلڈلی, اور زیادہ ریلیجس ہونے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ دین کی طرف آؤ گے تو بہت ایکسٹریم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تمام شدت پسندی اور تمام ناانصافی جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کی اصل جڑ اور اس کی اصل وجہ اسلام ہی ہے. اگر یہ ریلیجس ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو ہماری سوسائٹی بھی آگے موو ہو سکتی ہے. ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ بیٹھ چکا ہے. میرے نزدیک یہ ایک اوور ری ایکشن ہے, لیکن اس اوور ری ایکشن, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. ایک ایکسٹریمزم تھا جس کی وجہ سے یہ ری ایکشن پیدا ہوا ہے. درمیانی جو ایک پاپولیشن ہے, جو سائلنٹ ہے, جو کنفیوز ہے, وہ چاہتی ہے کہ اپنے اسلام کو پکڑ کے رکھے, ہولڈ کر کے رکھے, لیکن جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہے تو یا تو بہت ایکسٹریم ورژن سیکھنے کو ہے, یا پھر یہ بہت ہی اینٹاگنسٹک, اینٹا ریلیجس قسم کے لوگ ہیں, وہ بیچ میں پھنسے ہوئے کنفیوژن میں, لا الہ الا ولا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہ گئے, اور ان کو پتہ نہیں اب جائیں کہاں. یہ ایک ریلیجس کانفلکٹ سا چل رہا ہے, آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ, اور میرے نزدیک اگر اس کو انسٹیٹیوشنلی سالو نہ کیا جائے, سوشلی سالو نہ کیا جائے, تو 1-2 جنریشن کے اندر یہ بہت بڑا کانفلکٹ بن جائے گا. اگر آپ ایجپٹ کی ایگزامپل لیں اور ملکوں کی ایگزامپل لیں جہاں جو ایکسٹریم سیکولرزم وہ اتنی حد تک پہنچ گیا کہ ملٹری ریلیجس لوگوں پر فائرنگ کرنے پر بھی آمادہ ہو گئی, رائٹ, اپنے ہی قوم پر فائرنگ کرنے کو آمادہ ہو گئی. ہم اس درجے تک بات کو نہیں پہنچا سکتے. کئی سرکلز میں پاکستان میں یہ بات وہاں تک پہنچ چکی ہے. اب ہمیں اس ٹرینڈ کو ریورس کرنا ہے. اسی لیے میں اس کام کو اہمیت دیتا ہوں کہ قرآن کی ایک نارملائزڈ ایجوکیشن, سویلائزڈ ایجوکیشن, جس کے سب سے بڑے ایلیمنٹس ہوں اوپن ڈسکشن, لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملے, وہ اپنی کنفیوژنس کو کلیئر کریں اور دین کو آسان طریقے سے سمجھیں. اٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. ہم نے پاکستان کی بات کی, لیکن اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد یہاں کا منظرنامہ بالکل بدل چکا ہے. شدت پسندی یہاں پہ بھی سر اٹھا رہی ہے. ہم نے دیکھا پچھلے سال یہاں پہ کیلیفورنیا کا واقعہ ہوا ہے. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہ اب آئیسس کے اندر امریکہ میں رہتے ہوئے شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اس رجحان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک ایکچولی چار پاپولیشنز ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک پاپولیشن ہے ویمن, خاص کر ویمن. کیونکہ عورتوں کی پاپولیشن, مسلمان عورتوں میں ان کو سوشل سروسز, ایجوکیشنل سروسز ڈینائی کی گئی ہیں, اور اگر آپ اپنی فیمیل پاپولیشن کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے اور خاص کر اسلامک ایجوکیشن ان کو پراپرلی پرووائڈ نہیں کرو گے, بیلنسڈ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرو گے, تو پھر آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک جنریشن آگے جا کر بالکل اسلام سے الرجک ہو جائیں. دیٹس ناٹ, یو کینٹ بلیم دیم. یہ پہلی پاپولیشن ہے. دوسری پاپولیشن ہے ایک کیوریس نان مسلمس کی,
غیر مسلمان ہیں 9/11 کے بعد ان کے دماغ میں اسلام کے بارے میں بہت سارے سوال پیدا ہوئے ہیں. یہ برے لوگ نہیں ہیں, اسلام سے نفرت نہیں کرتے. کسی کو بھی فکر ہوگی کہ یہ ریلیجن واقعی اتنا ایکسٹریم ہے, یہ لوگ واقعی اتنے پاگل ہیں. تو میرے نیبرہڈ میں بھی رہتا ہے ایک بندہ, اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کو جو فیڈ کیا گیا ہے اور جو چیز انہوں نے دیکھی ہے, آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. ان لوگوں تک ایک بات پہنچانا, ان کو ریچ آؤٹ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک تیسری پاپولیشن ہے اس ینگ جنریشن کی جو ویسے تو اسلامی نہیں تھی, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں ہوا ہے 17-18 سال کی عمر میں کہ ان کا دین کی طرف رجحان ہوا ہے. میری طرح کے لوگ, جب آپ ریلیجن کی طرف آتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے گوگل ہے, آپ کو کوئی بھی کسی طرف لے جا سکتا ہے. جب میں اسلام ڈھونڈ رہا تھا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنے فرقوں میں سے ہوتا ہوا گیا ہوں. اور میں اس وقت, کیونکہ اس ایج میں جب انسان کسی چیز میں گھسے نا تو وہ پورا گھس جاتا ہے, وہ ہلکا پھلکا انوالو نہیں ہوتا, وہ پوری طرح ڈبکی لگا لیتا ہے. تو جب میں ایک گروہ میں گیا تو پوری طرح ایک گروہ میں گھس گیا, دوسرے میں گیا تو پوری طرح اس میں گھس گیا, اور بہت آگے جا کے عقل آئی. یہ اللہ کا شکر ہے میں نیو یارک میں تھا, جس طرح ہر قسم کے فرقے موجود تھے, تو یو گیٹ ٹو ٹیسٹ ایوری ون آف دیم. لیکن اب کیا ہوا ہے, آئیسس جیسے گروپس, ان کی مارکیٹنگ, ان کی فیس بک کیمپینز, ان کی ویڈیو پروڈکشن, اٹ رائیولز ہالی ووڈ. اٹس اے سفسٹیکیٹڈ مارکیٹنگ مشینری. ان لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ایسے ینگ لڑکے لڑکیوں کو جو ریلیجن کی طرف انسینٹلی آ رہے ہیں اور وہ جینوئنلی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلام مجھ سے کیا مانگتا ہے, اور پہلی میسیجنگ جو ان کو پہنچتی ہے وہ ان کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ بیٹل آپ نہ پالیسی سے سالو کر سکتے ہیں, نہ اس کو کمپلین کرنے سے سالو کر سکتے ہیں, نہ آئیسس کو اٹیک کرنے سے سالو کر سکتے ہیں. یہ پرابلم ہے میسیجنگ کا, اور میسیجنگ کا پرابلم آپ صرف اس وقت سالو کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر آلٹرنیٹیو میسیجنگ پرووائڈ کریں, اس سے زیادہ پاورفل, اس سے زیادہ انگیجنگ, اس سے زیادہ ایڈکٹیو آلٹرنیٹیو میسیجنگ. جب کوئی لڑکا لڑکی اپنے دین کو ڈسکور کرنا چاہتا ہو تو وہ کہاں لینڈ کرے, کس چیز سے اس کا لگاؤ ہو جائے, کہاں اس کو اپنے سوالوں کے جواب ملے. کیونکہ جو ریٹرک, جو پروپیگینڈا وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. میں ایک مدرسے میں گیا تھا اور میں نے 1 گھنٹے تک پریٹینڈ کیا کہ میں ان کو ریکروٹ کر رہا ہوں جہاد کے لیے. اور یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ریلیجن میں, اور میں نے دلیلیں دیں, آیتیں کوٹ کی, حدیثیں کوٹ کی, اور ان کو کہا کہ تمہیں جہاد کرنا تم پہ فرض ہے. یہ لوگ 4-5 سال اسلامیات پڑھے ہوئے ہیں, عربی جانتے ہیں, تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں, فقہ پڑھی ہوئی ہے, کسی کو جواب نہیں آتا, میرا کسی بات کا جواب نہیں دے سکے. پھر اگلا گھنٹہ میں نے ان کو ڈی ٹاکس کیا کہ جو میں نے تم سے باتیں کی تھیں اور تمہیں بالکل شٹ اپ کیا تھا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے غلط بات کیا کی تھی, ڈی کنسٹرکٹ کیا. میں کہتا ہوں اگر ریلیجسلی ایجوکیٹڈ لوگ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سک رہے تو باقی پاپولیشن کہاں رہ گئی؟ دیر لیمز فار دا سلارر. تو اس لیے ایک پاورفل میسیجنگ جس میں ہم اپنے آپ خود سوچ سکیں اور ہمیں مینیپولیٹ نہ کیا جا سکے, خاص کر ہمارے ینگ لڑکے لڑکیوں کو مینیپولیٹ نہ کیا جا سکے, یہ بہت ضروری ہے. میں جرمنی گیا تھا, جرمنی میں میرا ہیمبرگ میں لیکچر تھا, تقریباً 2000 لوگ تھے لیکچر میں. اس وقت آئیسس نیا لانچ ہوا تھا. 50 سوال آئے ایک کے بعد دوسرا خلافت قائم کرنے کے بارے میں. مجھے اچھی طرح پتا تھا یہ آئیسس کے بارے میں سوال ہے. مجھے پتا تھا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لڑکوں کا جو اس بارے میں سوچ رہا ہے. اب میں نے لیکچر ختم ہونے کے بعد ہی کہا تم لوگ جو اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو, یو آر ناٹ ایون ان دی اسلامک اسٹیٹ آف مائنڈ. بڑی افینسو بات کی میں نے. تقریباً 100 کا گروہ میرے پاس لیکچر کے بعد آیا, آپ نے بہت غلط بات کی ہے, آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا تم یہاں تو اسٹیج میں تم سے بات نہیں کرتا, باہر آؤ, میں تم سے باہر بیٹھ کے بات کرتا ہوں. پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کے ان 100 کو میں نے بٹھا کے ان کی تمام آرگیومنٹس, انہوں نے مجھے آرگیومنٹس نہیں دی, میں نے ان کو ان کی آرگیومنٹس دیں. تم نے مجھے یہ کہنا تھا, پھر تم نے یہ کہنا تھا, پھر تم نے یہ کہنا تھا, پھر تم نے یہ کہنا تھا, یہی کہنا تھا نا, یہی دلیلیں دینی تھیں نا مجھے. وہ بیٹھے سن رہے. پھر میں نے ان کو ایک ڈی کنسٹرکٹ کر کے دی, اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے, وی نیور ہرڈ دس بفور, وی نیور نیو. میں نے کہا یا وی شوڈ ہیو نون, میں اس میں سے گزر چکا ہوں بھائی, تم ابھی چھوٹے ہو, چھوٹے ہی رہو. پھر وہ کہتے ہیں کین یو ڈو دس آن لائن. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تمہارا کام ہے سیکھنا. قرآن سیکھو, جاؤ سیرت سیکھو. تم جو چیز تم سمجھتے ہو تم سیکھے ہو, تم نہیں سیکھے, اس کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ. تو اس ایلیمنٹ کو ایڈریس کرنا ایک خاص کیمپین ہے بائی اٹ سیلف. اسی لیے میں کہتا ہوں میرا یہ کام ایک خیر کا کام ہے, قرآن پھیلانا, میسیجنگ, اچھی میسیجنگ کرنا, لوگوں کے دماغ میں قرآن کے بارے میں مسکنسیپشنس کو ریموو کرنا. لیکن اب یہ کام اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ میسیجنگ ابھی سے تیار نہیں کی
اور اس کو دنیا کا سب سے پاورفل ٹول نہیں بنایا قرآن سیکھنے کا. میرے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی گوگل کرے قرآن, کوئی گوگل کرے اسلام, تو اس کو ہمارا کام ملے پہلے. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جب, اور ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اور بھی مل جائے, لیکن اس کا انٹروڈکشن ایسی جگہ سے ہو کہ اس کا دماغ نارملائز ہو جائے. کیونکہ جو چیز آپ کو پہلے انٹروڈیوس کی جاتی ہے نا, وہ ایک طرح سے آپ کا ایک فریم ورک بن جاتا ہے, اس کے بعد تمام چیزیں آپ اسی کے تھرو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دس از ٹوڈے اے بیٹل آف میڈیا, اے بیٹل آف آئیڈیاز. نعمان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور وائس آف امریکہ سے گفتگو کی. شکریہ آپ کا. میں تو بچپن سے وائس آف امریکہ سن رہا ہوں, میرے والد صاحب سنا کرتے ہیں ریگولرلی, تو وائس آف امریکہ کی آواز کافی فیملیئر ہے مجھے. اٹس این آنر ٹو بی پارٹ آف دس.